عامر بن عثمان اس کی فطرت کے تقاضے پورے کر رہا تھا۔ انوشی جب اس رات عامر کے کمرے سے نکلی تو رات کا آخری پہر تھا۔ وہ بڑے اہم راز عامر کے سینے میں ڈال گئی تھی۔ بہت دن گزر گئے تھے۔ بیروت میں اسحاق ترک اپنے صلیبی نائٹ کا ذاتی محافظ ہی نہیں، اس کا ہمراز اور دوست اور قابل اعتماد ساتھی بن چکا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ بالڈوین کے فرنگی لشکر کے ایک بڑے دستے کا یہ کمانڈر صلیب کا اتنا خیرخواہ نہیں جتنا اپنی اس خواہش اور عزم کا غلام ہے کہ وہ اگلی جنگ میں بڑھ چڑھ کر کامیابی حاصل کرے اور شاہ بالڈوین سے عرب کا کوئی ٹکڑا انعام کے طور پر حاصل کرے۔ اس کے دماغ پر خود مختار حکمرانی سوار تھی اور اس کی سوچیں اس خواہش کی تابع تھی۔ اسحاق ترک اپنے استاد علی بن سفیان کی تربیت کے مطابق اس کی نفسیات سے کھیلنے لگا۔ جس طرح انوشی جیسی خطرناک لڑکی فطرت انسانی کی کمزوریوں اور تقاضوں کے سامنے بے بس ہو گئی تھی، اسی طرح صلیبیوں کا یہ نائٹ اپنے نظریے سے ہٹ کر اور اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہا تھا کہ جس اجنبی کو اس نے اپنا دوست بنا لیا ہے وہ صرف اس کی نہیں، اس کے بادشاہ اور اس کے صلیب کی شکست کا پیامبر ہے۔ ایک روز نائٹ اسحاق ترک کو بیروت سے دور لے گیا۔ اسحاق کو پتا چلا کہ نائٹ کا دستہ رات کو بڑی جلدی میں کوچ کر گیا ہے۔ نائٹ اس دستے کو مختلف جگہوں پر تقسیم کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اسحاق محافظ کے طور پر اس کے ساتھ تھا۔ دستے تک پہنچے تو دیکھا کہ خیمے نہیں لگائے گئے، اس میں گھوڑ سوار بھی تھے اور پیادے بھی۔ نائٹ نے اپنے ماتحت کمانڈروں کو بلا کر مختلف جگہیں بتائیں اور حکم دیا کہ ان جگہوں پر وہ خیمے گاڑ لیں اور تیاری کی حالت میں رہیں۔ اسحاق پاس کھڑا یہ احکام سن رہا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہیں 1 مہینے تک تیاری کی حالت میں رہنا پڑے، نائٹ نے اپنے چھوٹے کمانڈروں سے کہا، لیکن اکتانا جانا، ہمیں کل قاہرہ سے آئے ہوئے ایک جاسوس نے اطلاع دی ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بیروت کو محاصرے میں لے کر اس شہر پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمیں توقع تھی کہ وہ اب بھی دمشق کی طرف سے آئے گا اور سب سے پہلے اپنے مسلمان عمرا کو، جن میں حلب، موصل اور حرن کے عمرا خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اپنے ساتھ میں لائے گا۔ اس کے بعد وہ ہمیں للکارے گا، مگر اب یہ قابل اعتماد اطلاع ملی ہے کہ وہ سب سے پہلے ہمارے دل پر وار کرے گا اور اس کے بعد اپنے ان عمرا سے جنہیں ہم نے اپنا دست و بازو بنا رکھا ہے نپٹے گا۔ اگر ہمیں یہ اطلاع نہ ملتی تو ہم بیروت کے اندر اس کے محاصرے میں آ جاتے۔ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں کہ صلاح الدین ایوبی محاصرے کا ماہر ہے۔ اس کے محاصرے میں آئی ہوئی فوج کے پاس صرف یہ چال رہ جاتی ہے کہ ہتھیار ڈال دے۔ صلیب کی برکت سے ہمیں پہلے ہی اشارہ مل گیا ہے۔ اسحاق سن رہا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں کے اندر پسینے کی نمی محسوس کی۔ اسے یہ سن کر غصہ آنے لگا کہ صلاح الدین ایوبی کے اندرونی حلقے بھی صلیبیوں کے جاسوس موجود ہیں جنہوں نے اتنی خطرناک اطلاع اتنی جلدی پہنچا دی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان ایمان فروشی پر فوراً اتر آتے ہیں۔ سلطان ایوبی کے ہمراز حلقے میں کوئی صلیبی تو جا نہیں سکتا تھا۔ اب یہ ذمہ داری اسحاق ترک بڑی شدت سے محسوس کرنے لگا کہ وہ قاہرہ پہنچے اور علی بن سفیان کو بتایا کہ اگر سلطان نے واقعی بیروت پر فوج کشی کا فیصلہ کر لیا ہے تو سیدھا بیروت نہ جائے۔ اس اطلاع سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جس طرح ہمارا دستہ اس علاقے میں گھات کی صورت میں بھیجا گیا ہے، اسی طرح چند اور دستے جن میں گھڑ سوار زیادہ ہیں بیروت کے ارد گرد اور دور دور بھیج دیے گئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا استقبال وہ رستے میں کریں گے جو بیروت میں تیار ہوں گے۔ وہ اس کی فوج کو یہ تاثر دے کر الجھائیں گے کہ اس نے بیروت کو اچانک آ پہنچا ہے۔ وہ جب محاصرے کی ترتیب میں آئے گا ہم عقب سے اس پر حملہ کر دیں گے، پھر وہ بیروت کے اندر والی ہماری فوج اور ہمارے باہر والے دستوں میں آ کر ہمیشہ کے لیے پس جائے گا۔ جناب، ایک پرانی عمر کے کمانڈر نے کہا، یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کس طرف سے آئے گا، ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ نائٹ نے جواب دیا، ممکن یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہمارے علاقوں میں سے گزر کر آنے کا خطرہ مول لے گا۔ شاہ بالڈوین نے ہدایت جاری کی ہے کہ راستے میں اس کے ساتھ جھڑپ نہ کی جائے، اسے دور اندر تک اور بیروت تک آنے دیا جائے۔ یہاں ہم اس کی فوج کو رسد سے محروم کر کے ماریں گے، اور آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوگا کہ بیروت سمندر پر واقع ہے۔ اسی کمانڈر نے کہا، وہ اپنی بحری قوت وہاں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ وہ بحری قوت استعمال کرے گا، نائٹ نے کہا۔ اس کی بہت سی فوج بحری جہازوں سے آ رہی ہے، ہم نے اس کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ ہم سمندر میں اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس کی فوج کو لڑنے کا موقع دیں گے۔ اس طرح ہم اس کے جہازوں کو تباہ کرنے یا انہیں بھاگنے کا موقع دینے کی بجائے جہازوں پر قبضہ کریں گے۔ میرے دوستو، تم جانتے ہو کہ فوج کو راز کی ایسی باتیں نہیں بتائی جاتی، حالانکہ جس طرح ہمارے جاسوس مسلمان علاقوں میں موجود ہیں، اسی طرح ہمارے علاقوں میں بھی مسلمان جاسوس سرگرم ہیں۔ سپاہیوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات صلاح الدین ایوبی کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے، مگر بعض معاملات میں اپنے کمانڈروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے اور ان کا پس منظر کیا ہے۔ یہ احتیاط کریں کہ سپاہیوں کو پتہ نہ چلنے پائے کہ ہمیں صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی اطلاع ملی ہے، ورنہ وہ اپنا فیصلہ بدل دے گا۔ کیا آپ کو مسلمان عمرا کی نیت کا علم ہے؟
एक और कमांडर ने पूछा। ऐसा ना हो कि वो हम पर हमला कर दें, उनकी तरफ से हमें कोई खतरा नहीं, नाइट ने कहा। हलब का वाली इज़ुद्दीन मूसल में आ गया है और मूसल का अमीर अमादुद्दीन हलब चला गया है। ये तबादला हमारी कारिस्तानी से हुआ है। वहां के हालात अब हमारे कब्जे में हैं। अलबत्ता ये तवक्को रखी जा सकती है कि उनमें से कोई मुसलमान हुक्मरान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर दे या उसे रसद देने से इनकार कर दे। बहरहाल ये यकीन है कि अपने मुसलमान उमरा की तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी को ताउन नहीं मिलेगा। रात को इसहाक तुर्क ने नाइट के साथ सुल्तान अय्यूबी के मुतवक्के हमले और बैरूत के मुहासरे पर तबादला ख्याल और खुशी का इजहार किया कि उसे अपनी ख्वाहिश की तकमील का मौका मिल जाएगा। उसने कुछ और जरूरी बातें मालूम कर ली। उसके सामने अब ये मसला था कि वहां से निकले और काहिरा पहुंचे। वो आसानी से फरार हो सकता था, लेकिन उसने सोच लिया था कि गायब हो जाने से नाइट को शक हो जाएगा कि ये जासूस था जो सब कुछ देखकर चला गया है, लिहाजा वो अपनी स्कीम में रद्दोबदल कर लेंगे। वो नाइट को बताकर जाने की सोचने लगा। उसे एक बहाना मिल गया था, जो ये था कि वो अपने घर के तमाम अफराद को मुसलमान इलाके में छोड़ आया है। अब चूंकि उसका ठिकाना बन गया है, इसलिए वो उन्हें वहां से निकालना चाहता है, वरना मुसलमान उन्हें परेशान करेंगे। ये बहाना पेश करके उसने नाइट से कहा, एक आध महीने बाद हम जंग में उलझ जाएंगे, फिर न जाने कब फुर्सत मिले। उन्हें अभी ले आऊं तो बेहतर है। ये भी मुमकिन है कि मैं जंग में मारा जाऊं। मरने से पहले उन्हें यहाँ लाना चाहता हूं ताकि मेरे बाद मेरी बहनें मुसलमानों के हाथों खराब ना होती फिरें। बहाना माकूल था। नाइट ने उसे जो घोड़ा दे रखा था वही उसके पास रहने दिया और कहा, अभी रवाना हो जाओ और जिस कदर जल्दी आ सको वापस आओ। इसहाक तुर्क इस सलीबी नाइट से ज्यादा जल्दी में था। उसे बहुत जल्दी काहिरा पहुंचना था, लेकिन इससे पहले हलब और मूसल जाना जरूरी था, क्योंकि उसके कानों में वहां के हुक्मरानों और उमरा के मुतालिक जो बातें पड़ी थीं, उसे ये पता नहीं चल सका था कि सुल्तान अय्यूबी जब इन इलाकों में फौज लाएंगे तो मूसल के हुक्मरानों और सालारों का रवैया क्या होगा। उसे मालूम था कि हलब में उसके साथी जासूस कौन कौन हैं और कहां कहां मिल सकते हैं, मगर नाइट की जबान से उसने सुना था कि इज़ुद्दीन मूसल और अमादुद्दीन हलब चला गया है। इसका मतलब ये हो सकता था कि रजी खातून भी मूसल में होगी, और अगर वो मूसल में है तो उसकी खादिमा भी साथ होगी। महल के अंदर की दुनिया से राबिता इस खादिमा के जरिए होता था। बहरहाल उसे वहां के हालात का और हालात की खबर देने वाले खुफिया साथियों का कुछ पता न था, सिवाय दो के जो मूसल में थे। वो उसी रात रवाना हो गया। घोड़ा अच्छा था, इसहाक माहिर सवार था। महीनों की मुसाफत दिनों में तय करने का उसे तजर्बा था। वो फासला तय करता और खुदा से यही दुआएं मांगता जा रहा था कि उसके काहिरा पहुंचने से पहले सुल्तान अय्यूबी कूच न कर चुके हों। घोड़ा दौड़ते थक गया तो इसहाक ने उसे रोका नहीं। घोड़ा अपनी सहूलत में आहिस्ता चाल चलता चला गया। इसहाक ने आगे झुककर पेट जीन के साथ लगाया और चलते घोड़े पर सो गया। शहर की तारीकी में उसकी आंख खुली। उसने घबराकर आसमान की तरफ देखा। उसकी रहनुमाई करने वाला सितारा चमक रहा था। घोड़ा सही सिमत जा रहा था। सुबह की रोशनी में एक जगह घोड़े को पानी पिलाया और कुछ खिलाकर उसने खुद भी जरा आराम किया। घोड़े को भी आराम दिया और चल पड़ा। ये दिन भी गुजर गया। रात आई और गुजर गई। सलीबी नाइट के दिए हुए अरबी घोड़े ने इसहाक का खूब साथ दिया। सूरज गुरूब होने में अभी बहुत देर थी जब उसे मूसल के मीनारों के कल्स नजर आने लगे। इसहाक तुर्क इस शहर से अच्छी तरह वाकिफ था और इसे अपने दो साथी जासूसों के ठिकानों का भी इल्म था। उसे मालूम नहीं था कि वो उसे कुछ बता सकेंगे या हलब का रास्ता दिखा देंगे। इज़ुद्दीन को इत्मीनान हो गया कि रजी खातून उसकी ज़ौजियत में खुश है और अब वो उसके कामों के मुतालिक कोई बात नहीं करती, न कुछ पूछती है। रजी खातून ने उससे ये भी नहीं पूछा था कि उसने अमादुद्दीन के साथ इमारतों का तबादला क्यों किया है। रजी खातून ने जिस मकसद के लिए इज़ुद्दीन के साथ शादी की थी वो तो पूरा ना हो सका, ताहम वो इस पहलू को देखकर मुतमईन हो गई कि वो इस पुरअसरार दुनिया के अंदर आ गई है और सुल्तान अय्यूबी ने जहां जासूसी का जो जाल बिछा रखा है उसे वो मजीद मजबूत और कारामद बना रही है। शम्सुन्निसा को उसने तरबियत दे ली थी और उसकी ये बेटी लड़कपन के खलंडरे जज्बात से निकलकर मुजाहिदा बन गई थी। उस लड़की ने इज़ुद्दीन के जाती मुहाफिज आमिर बिन उस्मान को मुखबिर और जासूस बना दिया था। इसके लिए उसने ये कुर्बानी दी थी कि उसे ऐसी चालाक लड़की के हवाले कर दिया था जो आमिर को उससे हमेशा के लिए छीन सकती थी। आमिर बिन उस्मान ने अनोशी के सीने से जितने राज निकाले थे वो शम्सुन्निसा के जरिए रजी खातून तक पहुंचा दिए थे। ये निहायत अहम राज थे जो काहिरा तक पहुंचाने थे। हलब से सुल्तान अय्यूबी के जो जासूस आए थे उनके कमांडार से पूछा गया था कि काहिरा जाने वाला कोई आदमी तैयार करो। उसने कहा था कि इसहाक तुर्क बैरूत से आ जाएगा। वहां की जब तक खबर नहीं मिलेगी काहिरा के लिए इत्तला नामुकम्मल रहेगी। अली बिन सुफियान से सुल्तान अय्यूबी बार बार कह रहे थे कि सलीबियों के आइंदा इक़दाम के मुतालिक मालूमात हासिल करो। अनोशी ने आमिर बिन उस्मान को जो बातें बताई थीं वो गलत नहीं हो सकती थीं। वो इज़ुद्दीन और उसके खुसूसी मुशीरों पर इतनी गालिब आई हुई थी कि वो उस लड़की की मौजूदगी में इंतहाई नाजुक बातें करते रहते थे। उन लोगों के साथ उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी।
انہیں وہ قابل نفرت انسان سمجھتی تھی، وہ تو اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ جس عامر کو وہ دل و جان سے چاہتی ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ عامر کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنی دلچسپی کی خاطر ایسی باتیں پوچھ رہا ہو۔ عز الدین نے رضی خاتون کی سیر کے لیے بگی وقف کر رکھی تھی۔ ایک شام رضی خاتون شمس النساء کے ساتھ باہر نکل گئی۔ شہر کے قریب ہی سبززار تھا جس میں ایک چشمہ بھی تھا۔ یہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ صرف شاہی خاندان کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ رضی خاتون کے ساتھ اس کی خادمہ بھی تھی اور محافظ کے طور پر عامر بن عثمان بھی ساتھ تھا۔ عز الدین کو عامر پر بھروسہ تھا اور اس نے عامر کو حکم دے رکھا تھا کہ رضی خاتون جب بھی سیر کے لیے باہر جائے تو عامر ساتھ ہو۔ اس جگہ پہنچ کر بگی کو دور کھڑا کر دیا گیا۔ رضی خاتون اور شمس النساء چشمے کی طرف چلی گئیں۔ عامر بن عثمان بھی ساتھ رہا۔ یہ صرف سیر نہیں تھی بلکہ سیر کے بہانے عامر سے معلوم کرنا تھا کہ اسے اور کیا کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ اس وقت اسحاق ترک موصل میں اپنے ایک ساتھی کے پاس پہنچ چکا تھا اور یہ ساتھی اسے بتا رہا تھا کہ رضی خاتون بھی ان کے گروہ میں شامل ہو گئی ہے بلکہ سرپرستی کر رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں تو ان کا ایک اور ساتھی آ گیا۔ اس نے اسحاق کو بتایا کہ رضی خاتون کی خادمہ اس وقت چشمے پر گئی ہے، بہتر ہے اسحاق اسے وہاں ملے۔ اسحاق نے اپنے ان ساتھیوں کو بتا دیا تھا کہ وہ بہت جلدی میں ہے اور کام کی کوئی بات معلوم ہو سکے تو وہ رات رکنے کی بجائے فوراً قاہرہ کو روانہ ہو جائے، اسی لیے اسے بتایا گیا تھا کہ خادمہ چشمے پر ملے گی۔ اس آدمی نے رضی خاتون کی سواری ادھر جاتی دیکھی تھی۔ اسحاق کو تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ رضی خاتون بھی اس کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے۔ عامر بن عثمان چشمے کے کنارے رضی خاتون اور شمس النساء کو بتا رہا تھا کہ انوشی کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق یہ یقین ہو گیا ہے کہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کی صورت میں عز الدین سلطان ایوبی کو دوستی کے دھوکے میں رکھے گا۔ اگر سلطان رسد مانگے گا تو رسد بروقت پوری نہیں بھیجے گا۔ اگر سلطان نے فوج مانگی تو یہ بہانہ پیش کیا جائے گا کہ اس کے تعلقات عماد الدین کے ساتھ اچھے نہیں رہے اور عماد الدین موصل پر حملے کے لیے آرمینیوں کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے، اس لیے فوج قلعے میں موجود رہنی چاہیے۔ عامر نے بتایا کہ عماد الدین کا رویہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان حالات سے سلطان ایوبی کا باخبر ہونا ضروری تھا کیونکہ وہ ان دونوں کو اپنا اتحادی سمجھتے تھے۔ خادمہ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، اسے کسی کے گانے کی آواز آئی۔ ریگزاروں کے راہی راہوں سے بٹکیں، ستاروں کو دیکھیں۔ سیرگاہ کے قریب سے کوئی گاتا ہوا گزر رہا تھا۔ خادمہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ جاسوسوں کے اس گروہ کے خفیہ الفاظ تھے جو وہ ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے ترنم میں اس طرح استعمال کیا کرتے تھے جیسے کوئی مسافر اپنا دل بہلانے کے لیے گنگناتا جا رہا ہو۔ خادمہ پودوں کی اوٹ میں آگے چلی گئی۔ اس نے اسحاق ترک کو پہچان لیا، اسے روکا۔ اسحاق نے اسے کہا کہ وقت نہیں ہے۔ خادمہ نے کہا کہ اسی طرح ٹہلتے رہو اور وہ رضی خاتون کے پاس گئی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، سیرگاہ پر تاریکی چھا رہی تھی۔ اسحاق ترک ایک ایسی جگہ رضی خاتون، شمس النساء اور عامر بن عثمان کے پاس بیٹھا تھا جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رضی خاتون اسے حلب اور موصل کے تمام اسرار اور دھوکے بتا چکی تھی۔ اس نے اسحاق سے کہا، صلاح الدین ایوبی سے کہنا میں نے نور الدین زنگی کا مقام عز الدین کو دیا تھا۔ میں نے اس امید پر اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ عز الدین کو زنگی مرحوم کا صحیح جانشین بنا دوں گی اور یہ زنگی کی طرح تمہارا دایاں بازو بنے گا، مگر شادی کے بعد راز کھلا کہ میں نے عمر بھر کی ایک بھیانک غلطی کی ہے، مجھے قید کر لیا گیا ہے۔ اب دمشق کی لاج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بیروت کے علاقے میں تمہارا جس طرح استقبال ہوگا وہ تم اسحاق سے سن لو گے۔ تم ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ ان حالات میں جبکہ بیروت کو محاصرے میں لینے کا تمہارا منصوبہ پہلے ہی بیروت پہنچ گیا ہے، تم بیروت ہی جاؤ گے یا اپنا منصوبہ بدل دو گے؟ اس سوال کا جواب علی بن سفیان دے سکتا ہے کہ یہ راز بیروت کس نے پہنچایا۔ ہماری قوم میں ایمان کا نیلام عام ہو گیا ہے۔ عرب کے عمرہ کی عیاشیوں کا یہی عالم رہا تو وہ قبلہ اول کی طرح خانہ کعبہ کو بھی بیچ کھائیں گے۔ عیاشی اور حکمرانی مل کر ملکوں کو ٹکڑوں میں کاٹتی اور قوموں کا نام و نشان مٹا دیتی ہے۔